السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ میری بس یہی دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں کہیں رہیں خوش رہیں اور اللہ پاک کی ذات آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستوں، سٹوری کا ٹاپک ہے فلیٹ D666۔ یہ واقعہ حقیقی پراسراریت سمیٹے ہوئے ہے۔ واقعے کی طرف جانے سے پہلے اگر تو آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستوں، زندگی میں کچھ معاملات ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ ہر چیز سے دل بھر جاتا ہے، لیکن پھر کچھ ایسا ملتا ہے جو سکون اور مسرت کا سبب بن جاتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں اکثر آنکھ کان سے گزر جاتی ہیں جو بعد میں ذہن کے گرد گردش کرتی رہتی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں جنہیں سوچنے سمجھنے کے لیے خالی دماغ یعنی ٹینشن فری دماغ اور وقت درکار ہوتا ہے۔ کچھ خواب ہماری زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، ہر خواب حسین نہیں ہوتا۔ یہ سوچ بھی کیا چیز ہے، انسان کو بھیڑ میں تنہا کر دیتی ہے۔ یہ اعلان سننے میں کتنا بدمزاج لگتا ہے کہ فلاں ابن فلاں آج اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اس اعلان کی آواز ہنستے کھیلتے گھر میں خاموشی کے دیے جلا دیتی ہے۔ خیر، ان باتوں کو یہیں رکھ کر کہانی شروع کرتی ہوں۔ ویسے بھی بہت وقت لے چکی ہوں آپ لوگوں کا۔ وقت قلیل، باتیں طویل اور شکوے ہزار۔ یہ کہانی اسلام آباد کے ایک علاقے کی ہے جو ہمارے ساتھ کسی نے شیئر کی ہے۔ آئیے کہانی سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ میں کچھ وقت پہلے اپنے کسی قریبی دوست کے ہاں گیا ہوا تھا جو کہ اسلام آباد میں رہتا تھا۔ وہ گھر، وہ علاقہ، وہ آب و ہوا بہت دلکش مناظر پیش کرتا ہے۔ 5ویں منزل پر موجود اس 5 مرلے پر بنے فلیٹ میں 2 ہوادار کمروں کے علاوہ ایک ٹی وی لاؤنج، جس کی دوسری طرف چھوٹی سی گیلری تھی جس میں چنبیلی کے مرجھائے پھولوں کے علاوہ گلاب کے مردہ پھول بھی تھے۔ سامنے کا منظر ایسا حسین کہ وہاں سے ہٹنے پر دل کو لالچ دینا پڑے۔ تیز ہوا کے ساتھ جھومتے درختوں کی ڈالیاں مانو قدم بڑھا رہی ہوں ایک دوسرے کی جانب۔ یہ گھر سچ میں بہت حسین تھا، مگر اوپر آتے ہوئے جو ویران سیڑھیاں مجھے دکھی تھیں ان پر عجیب بدبو تھی، جبکہ وہ سیڑھیاں دکھنے میں صاف نظر آتی تھیں۔ میں گیلری میں کھڑا سگریٹ سلگاتا ان سیڑھیوں کے منظر کو رد کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا اور اس کوشش میں خاصا کامیاب بھی رہا۔ میرے دوست کے والد صاحب نے یہ مکان کچھ روز قبل ہی خریدا تھا۔ دراصل ان کا کام ہی یہی تھا، وہ پرانے بنے مکان خرید کر اس کی رینوویشن کرواتے ہیں اور پھر اس مکان کو مہنگے دام فروخت کر دیتے ہیں۔ یہ گھر بھی اسی کام کے سلسلے میں خریدا گیا تھا۔ اس کا کام بھی آج رات سے شروع ہو جانا تھا۔ میرا وہاں جانا کسی کام کی غرض میں شمار نہیں تھا، بلکہ مجھے تیمور نے اس لیے بلایا تھا کہ اس رات وہ مزدوروں کے ساتھ اکیلا تھا۔ یہ رات اس گھر میں پہلی رات تھی اور میں تیمور کو کمپنی دینے تیمور کے اصرار پر وہاں گیا تھا۔ یہ گھر کافی بہتر حالت میں تھا، مجھے اس میں زیادہ خرچہ نظر آ نہیں رہا تھا۔ دروازے بند ہونے کے قابل تھے، بس کمروں میں لگی کھڑکیاں اور الماریاں مرمت مانگ رہی تھیں۔ ایک دروازہ جس پر میری تازہ نگاہ پڑی تھی وہ ٹی وی لاؤنج میں کونے پر بنا غالباً سٹور تھا۔ اس میں داخل ہوتے ہی مجھے گھر میں موجود غیر انسانی مخلوق کا احساس ہوا۔ اس کمرے کے سامنے والی دیوار بری طرح زخمی تھی۔ میرے غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا جیسے اس میں ہر طرف کیلیں ہی کیلیں کھوبی گئی ہوں
اور بعد میں کسی اوزار کی مدد سے نکالی گئی ہوں۔ میں اس دیوار میں مگن تھا کہ اچانک دوست چائے لے آیا۔ اس کی آواز سے میں چونک گیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے کپ پکڑتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی پہلی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے تیمور کو آہستگی سے کہا، یار یہ دیوار دیکھی تم نے؟ تیمور نے کہا، ہاں یہ خراب ہے، کل تک مزدور ٹھیک کر دیں گے۔ جس پر میں نے جواب دیا، میں نے آج تک ایسی دیوار نہیں دیکھی، ہاں مگر سن رکھا ہے کہ جو لوگ کالا علم کرتے ہیں وہ دیوار پر اسٹیل کی کیلیں۔ تیمور نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، اب رات کے اس پہر میں تیری بھوتوں والی فلسفی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ یہ بات کہہ کر وہ مجھے واپس گیلری میں لے گیا۔ اس گھر میں اس وقت ہم 4 لڑکے تھے، جن میں سے 2 کام کرنے والے لڑکے تھے جو کمرے میں لگے جالی کے دروازے ویلڈ کر رہے تھے۔ تیمور میری بات سننے کو راضی نہیں تھا اور میں نے بھی ہلکے پھلکے اصرار کے بعد خاموشی میں ہی بہتری سمجھی۔ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے تھے کہ اچانک کسی اعلان کی آواز آئی۔ میں نے پہلے تو اگنور کیا، لیکن اعلان کے آخر میں کسی کی وفات کا ذکر سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ مجھے معلوم نہیں کیوں میں کمرے سے نکل کر گیلری میں اعلان کی آواز سننے چلا گیا۔ میں پہلے ہی اس گھر کی پراسراریت پر خوفزدہ تھا۔ اعلان پھر سے ہوا، جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس اعلان میں تیمور ولد علی اکبر کا نام تھا، اور جو پتہ بتایا گیا تھا وہ وہی گھر تھا جس میں ہم لوگ موجود تھے۔ میں خوف کے مارے کانپنے لگا اور بھاگتا ہوا تیمور کے پاس گیا۔ میری بات سن کر اس نے جواب دیا، طلحہ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ آج ہو کیا گیا ہے تجھے؟ میں نے اس کی بات کاٹی اور کہا، میرا دماغ جگہ پر ہے، میرے کان نہیں بجتے، تو میری بات مان اور یہاں سے چل۔ تیمور نے میری بات سن کر کہا، اعلان ہوا ہے، کچھ میں نے بھی سنا ہے لیکن سمجھ نہیں آئی۔ ویلڈنگ کی آواز تیز تھی۔ میں نے ہر کوشش کی اور پھر ہار مان کر ایک جگہ بیٹھ گیا، کیونکہ اب وہ مزدور بھی مجھ پر ہنسنے لگے تھے۔ ہم انہی باتوں میں لگے تھے کہ وہی بدبو ہم سب نے سونگھی۔ اس کی شدت اس قدر تھی کہ ہم سب گیلری کی طرف سانس لینے کے لیے چلے گئے۔ میں پھر کچھ کہنے لگا تو تیمور نے جیسے سمجھ لیا کہ میں کچھ کہوں گا، لہٰذا اس نے میری بات میرے منہ میں ہی رہنے دی۔ اس گھر میں گزارا جانے والا ایک ایک پل مجھے خود کے اندھیروں میں لے کر جا رہا تھا۔ اب مجھے اس گھر کی خوبصورتی میں کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ وہ ہوا جو میں محسوس کر رہا تھا، اب مجھے اس کی آواز میں بھی خوف کی دھن بجتی سنائی دے رہی تھی۔ جن درختوں کی ٹہنیاں مجھے جھومتی دکھ رہی تھیں، اب وہ بھی بلاؤں کے عکس جیسی محسوس ہونے لگی تھیں۔ ہم میں سے کسی کا بھی بیان نہیں مل رہا تھا۔ ان لڑکوں کو گیس کی بو محسوس ہوئی تھی، جبکہ تیمور بجلی کی تاروں کے جلنے کی بو محسوس کرتا رہا، اور ان سب سے الگ میں کھڑا تھا جسے وہ بدبو خون کی سی محسوس ہوئی تھی۔ یہ وہی بدبو تھی جو مجھے سیڑھیوں پر محسوس ہوئی تھی، مگر اب میں اس معاملے میں کوئی بحث نہیں چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے کوئی رائے نہیں دی۔ وہ سب لوگ فلیٹ میں آگے پیچھے گھومتے رہے، پر کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ سمجھ آتا بھی کیسے؟ کوئی بجلی کی فٹنگ دیکھنے میں مگن تھا تو کوئی گیس کی۔ جب کسی کو کچھ نہیں ملا تو اس ٹاپک کو یہ بول کر کلوز کر دیا کہ شاید باہر سے آئی ہو، ہوا کے بہاؤ میں یہاں سے گزر ہو گیا ہوگا۔ میں ان سب کے ساتھ تو کھڑا تھا، مگر میری سوچ کسی اور فضا میں گردش کر رہی تھی۔ میرے دماغ میں مسلسل خطرے کی گھنٹی بج رہی تھی، کیونکہ میں نے خود تیمور کی وفات کا اعلان سنا تھا۔ میری گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا اور میں اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ جب میں نے اس اعلان کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو مجھے اپنے دوست پر بھی یقین نہیں رہا۔
اب یا تو جو میں سوچ رہا تھا وہ غلط تھا یا پھر جو دیکھ رہا تھا وہ کوئی عکس تھا۔ میں نے تیمور سے واپسی کی اجازت مانگی اور اس کے 1000 روکنے پر بھی میں فلیٹ سے نکل آیا۔ شاید یہ اجازت مانگنا نہیں بلکہ فیصلہ سنانا تھا۔ تیمور دروازے تک میرے پیچھے آوازیں لگاتا ہوا آیا، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا۔ فلیٹ سے باہر نکلتے ہی وہ پراسرار بدبو ناک سے ہوتی ہوئی میرے دماغ کے آخری رگ تک جا رہی تھی۔ یہ وہی بدبو تھی جسے اندر کوئی پہچان نہیں پایا تھا۔ وحشت میں ڈوبی وہ ماتمی سیڑھیاں جن سے گزرتے وقت میری کیفیت کسی عجیب خوف کے حصار میں تھی۔ مجھے اپنے کندھوں پر وزن محسوس ہونے لگا تھا اور واپسی کو بڑھتا ہر قدم 100 کلو کا لگ رہا تھا۔ اس جگہ کی ہوا میں عجیب بھاری پن تھا۔ میں بس کسی طرح گاڑی تک رسائی چاہتا تھا۔ ایک اور چیز جو مجھے خوفزدہ کر رہی تھی وہ میرے گرد موجود اس بلڈنگ کے رہائشی لوگ تھے جو مجھ پر عجیب وحشت ناک نظر گڑائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کی نظریں مجھے کسی بھوکے گدھ کی طرح دیکھ رہی تھیں۔ میں جس بھی اپارٹمنٹ کے سامنے سے گزرتا اس کے دروازے میں ضرور کوئی نہ کوئی کھڑا مجھے گھور رہا ہوتا۔ وہ لوگ بہت عجیب تھے، مردہ چہرے والے۔ وہ سب نہ جانے کیوں مسکرا رہے تھے مجھے دیکھ کر، اور ان کی مسکراہٹ بھی غیر انسانی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے اس سب سے خوف آنے لگا تھا۔ میں نے ان لوگوں کی پلکیں جھپکتی نہیں دیکھی، عجیب پھٹی ہوئی آنکھیں تھیں۔ مجھے اس جگہ کچھ بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کار کسی طرح میں نیچے پہنچ ہی گیا۔ نیچے پہنچ کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا جب میں نے اپنی گاڑی کے بونٹ پر ایک چھوٹی بچی کو بیٹھے دیکھا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ گاڑی سے اتری اور میری طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ بچی اپنی حلیے سے بھیک مانگنے والی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس نے مجھ سے اب تک کچھ کہا تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا تو وہ ساتھ کھڑی ہو گئی اور بس اتنا ہی بولی کہ واپس مت آنا۔ میں کچھ بولتا اس سے پہلے وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ اس منظر نے میرا خون خشک کر دیا تھا۔ مجھے اپنی چھاتی میں دھڑکتے دل کی آواز کانوں تک محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا وجود اس گرم موسم کے باوجود سردی سے کپکپانے لگا تھا۔ میرے پیر بے جان سے ہو گئے، جیسے خون ہی جم گیا ہو۔ میں مسلسل منہ میں کچھ کپکپاتے ہونٹوں سے بولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید میری زبان میرے دماغ کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ یہ سب ایک ہی لمحے میں میرے ساتھ کئی بار ہوا تھا۔ نہ جانے کب میرا جسم میرے دماغ کے قابو میں آیا اور میں نے گاڑی چلانا شروع کی۔ میں کسی طرح گھر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور خود کو زندہ دیکھ کر خوش تھا، لیکن میرا سر بھاری ہو گیا تھا۔ میں گاڑی سے اترتے ہی لڑکھڑا کر شاید میں گرتے گرتے بے ہوش ہو گیا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر ایسے بے ہوش پڑا رہا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر کے بجائے اس منحوس فلیٹ D666 میں پایا۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے والا ہر عکس دھندلا تھا۔ میں خود کو اس بات کی تسلی دینے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے دماغ کا کوئی خلل ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جدھر سے میں سر پر پیر رکھ کر بھاگا تھا وہیں آ گیا ہوں؟ میں اسی سٹور نما کمرے میں ہاتھ پھیلائے زمین پر پڑا تھا۔ میرے سامنے وہی زخمی دیوار تھی اور میرا سر دروازے کی طرف تھا۔ میرا سر کسی نرم چیز پر پڑا تھا جو کہ تکیہ نہیں تھا۔ میرے سر اٹھانے پر تیمور کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔
جس سے مجھے اپنے پیچھے تیمور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں بے بس ہو چکا تھا، اب جو بھی میرے ساتھ ہوتا مجھے منظور تھا۔ تیمور مسلسل مجھ سے باتیں کر رہا تھا، مگر میرا دماغ کسی اور گنگا میں غوطے کھا رہا تھا۔ شاید میں اب اپنی موت کے انتظار میں تھا کہ تیمور نے مجھے ہلایا۔ اب مجھے اس کے الفاظ سمجھ آنے لگے تھے۔ طلحہ، جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے خود کو ہلکا محسوس کیا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تیمور نے بتایا کہ جب وہ چائے لے کر پہنچا تو میں بے ہوش ملا، جبکہ میرا دماغ کچھ اور کہانی سنا رہا تھا جس کا ذکر میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ تیمور کے سہارا دینے پر میں اٹھ تو گیا، لیکن میں ابھی بھی یہاں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ شاید جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ ایک بھیانک خواب تھا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بات میں خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور شاید سمجھا بھی چکا تھا، لیکن میرا دل میرے قابو سے باہر تھا۔ وہ کسی اور چیز کی گواہی دے رہا تھا۔ کہتے ہیں دل اور دماغ کا صدیوں سے ویر ہے۔ جس بات پر دل اڑ جائے دماغ مخالف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی میرے دماغ نے بھی مخالفت شروع کر دی تھی اور جلد ہی اس جنگ کو جیت بھی لیا۔ کچھ دیر ہم باتیں کرتے رہے اور پھر میں واپس نارمل ہو گیا۔ وہ دو لڑکے بھی ویلڈنگ پلانٹ کی تاریں ٹھیک کرنے میں مصروف تھے اور مجھے دیکھتے ہی انہوں نے میرا حال پوچھا، جس پر میں نے حال پوچھنے پر ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر سرسری سے جواب میں اپنی طبیعت سے واقفیت کرائی۔ یہ بات کہہ کر میں گیلری کی طرف روانہ ہو گیا اور پہنچتے ہی سگریٹ جلا لی۔ ایک دو کش بھرے جس کے بعد میرے سر کا بھاری پن دور ہوا۔ کچھ دیر کھڑے رہنے کے بعد سگریٹ ختم ہوا تو میں نے خود کو غور سے دیکھا، جس سے مجھے خود پر ہنسی آ گئی۔ میں 1 منٹ تو اپنے اوپر ہنستا ہی رہا ہوں گا کہ کیا میں ابھی بھی برے خواب دیکھ کر ڈر جاتا ہوں۔ اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ میں کمروں کی طرف مڑا جہاں کام لگا ہوا تھا۔ ابھی دروازے سے اندر نہیں ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں آواز سن کر دروازے پر لپکا۔ دروازہ کھولنے پر میرے جسم سے ایک سرد لہر دوڑ پڑی جب میں نے دروازے پر کھڑی اس بچی کو دیکھا جو میری موجودہ خیال کے مطابق میری گاڑی کے بونٹ پر بیٹھی تھی۔ میں کچھ بھی بولنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ میرا وجود کپکپاہٹ کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ میں کچھ بولتا یا کوئی ریئیکشن شو کرتا اس سے پہلے ہی وہ بچی مجھ سے مخاطب ہوئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا واپس مت آنا۔ میں کچھ بولتا اس سے پہلے ہی وہ بچی میرا ہاتھ تھام چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بچی مجھے فلیٹ D666 میں واپس لے گئی۔ اس بچی کو دیکھتے ہی مجھے وہ منحوس بدبو محسوس ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں بہت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس بچی کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اس چھوٹی سی بچی کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ میں ناکام رہا۔ میں نے ہاتھ جھٹکنے کی بھی کوشش کی، لیکن ان جھٹکوں کا اس بچی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر کار وہ مجھے کمرے کے دروازے تک لے آئی۔ میں نے تیمور کو آواز دی، لیکن میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ میں نے کئی آوازیں دیں، چیخ چیخ کر آوازیں دیں، مگر میری آواز نے میرے گلے کا ساتھ نہیں دیا۔ آخر کار وہ بچی مجھے کمرے تک لے آئی، جس کے باتھ روم میں مجھے جمے ہوئے خون کے قطرے ملے، جنہیں دیکھ کر میں نے چیخنے کی کوشش کی مگر حلق سے آواز نہیں نکلی۔ اس رات میں کئی بار اس کمرے میں آیا تھا، مگر ایک بار بھی باتھ روم نہیں گیا تھا۔
وہاں جانا تو دور، میں نے اب تک اس کمرے کے باتھ روم کے کچھ دیر پہلے تک کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت میں نے وہ باتھ روم دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر تیمور نے نہیں جانے دیا تھا۔ اس کے مطابق وہ باتھ روم لاک ہے۔ سفید ٹائلز پہ جگہ جگہ جمع ہوا خون پڑا تھا۔ جب میری نظر کموڈ پر گئی تو میرا دل منہ کو آ گیا۔ اس بند کموڈ کے اوپر پڑے میرے ہاتھ کی مٹھی جتنے دل کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ کچھ دیر میں میرا بھی یہی حال ہو جائے گا۔ باتھ روم کی دوسری طرف ایک اور دروازہ بنا ہوا تھا جو کہ ایک الگ گیلری کو جاتا تھا۔ یہ گیلری بھی میں نے ابھی تک دیکھی نہیں تھی۔ گیلری میں پہنچ کر وہ بچی رک گئی اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جب میری نظر میری کلائی پر پڑی تو اس کلائی پر اس بچی کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ میں نے ایک نظر اس بچی کو دیکھا تو وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ جب میں نے سامنے دیکھا تو مجھے تیمور کی لاش کے ساتھ ان مزدوروں کی لاشیں بھی نظر آئیں۔ ان تینوں کو بری طرح مارا گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اس بدبو کی تو سمجھ آ گئی، لیکن ابھی بھی میں سب دیکھ کر بھی سوالات کے کٹہرے میں کھڑا تھا۔ میں کچھ بھی بولنے سے قاصر تھا۔ میری زبان بے جان محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی یہی کچھ چل رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے میرا نام پکارا۔ میرے پیچھے پلٹنے پر مجھے وہی سب لوگ نظر آئے جو مجھے گدھ کی طرح گھور رہے تھے۔ اس بار ان سب کی شکلیں مجھے پہلے سے زیادہ بھیانک نظر آ رہی تھیں۔ ان لوگوں کے آتے ہی اس بچی نے میرا ہاتھ پکڑا اور گیلری سے چھلانگ لگا دی۔ اس بار میرے حلق سے خوف کی چیخ نکل گئی اور اسی خلل میں میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنے آپ کو دیکھا تو میں صحیح سلامت تھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ میں کل دوپہر کو جب گھر پہنچا تو بخار میں مبتلا تھا۔ گھر والوں نے پڑوس سے روز آنٹی کو بلا لیا، جو کہ پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں۔ روز آنٹی نے مجھے بازو پر انجیکشن لگایا اور کچھ میڈیسنز دیں، جن کے بعد میں سو گیا تھا اور شاید اب اٹھا تھا۔ نیند سے جاگنے کے بعد اس وقت میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میں نے گھڑی میں جب ٹائم دیکھا تو وہ صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ وقت دیکھتے ساتھ ہی میری نظر تاریخ پر گئی، جو کہ چھٹے مہینے کی 6 تاریخ تھی۔ وقت اور تاریخ ملا کر 666 بنتا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ فون دیکھا تو اکبر انکل کا تھا۔ اکبر انکل تیمور کے والد صاحب ہیں۔ میں نے کال اٹھائی تو سلام دعا کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا، طلحہ بیٹا تیمور آپ کے ساتھ تو نہیں ہے؟ جس پر میں نے ہنس کر کہا، جی انکل میری آنکھ کھلنے سے پہلے تک میرے ساتھ ہی تھا۔ جس پر انکل نے سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ انہوں نے تیمور کو 4 دن پہلے اسلام آباد بھیجا تھا، کسی فلیٹ کی مینٹیننس کے سلسلے میں۔ اب اس کا فون بند آ رہا ہے۔ مجھے لگا شاید آپ کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ انکل کی بات سن کر میں 1 منٹ کے لیے سوچوں میں گم ہو گیا۔ پھر ایک دم ان سے سوال کر ڈالا، انکل کہیں آپ فلیٹ D666 کی بات تو نہیں کر رہے؟ جی بیٹا وہیں بھیجا تھا اسے۔ یہ الفاظ سن کر میں پریشان ہو گیا، لیکن میں ابھی بھی شور نہیں تھا کہ خواب تو خواب ہی ہوتے ہیں۔ انکل نے بتایا کہ مجھے لاہور جانا پڑ گیا تھا، ورنہ میں اسے یہاں کبھی نہیں بھیجتا۔ بہت سست ہے تمہارا دوست۔ میں انکل کی باتیں تو سن رہا تھا لیکن میرا دماغ کہیں اور مصروف تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کب انہوں نے کال کٹ کر دی۔
انہی سوچوں میں میرا دھیان میرے بائیں ہاتھ کی کلائی پر گیا تو تب مجھے اس خواب کی سچائی پر یقین ہو گیا۔ میں اپنے ہاتھ پر اس بچی کی گرفت کے نشان دیکھ کر بوکھلا گیا تھا۔ میں پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں ہوا؟ میرے ساتھ کیا ہوا؟ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تمام سوالات میرے دماغ کو کھاتے جا رہے تھے۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا اور کسی کو بھی اپنی مینٹل کنڈیشن کا علم نہیں ہونے دیا۔ صبح کے 10:30 ہوئے ہوں گے کہ مجھے راحت، میرے دوست کی کال آئی جس نے مجھے تیمور کی موت کی خبر سنائی۔ اس خبر نے مجھ پر فزیکلی اور مینٹلی بہت دباؤ ڈالا۔ میری طبیعت ایسی نہیں تھی کہ میں تیمور کے جنازے پر جا سکوں۔ گھر والوں کے لاکھ روکنے پر بھی میں نہیں رکا۔ ہم میں سے کسی کو بھی تیمور کا منہ نہیں دکھایا گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے اس کا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں تھا، اسے بری طرح زخمی کر دیا گیا تھا۔ میں بھی وہاں پہنچا ہی تھا تو محلے کی مسجد میں اس کا نماز جنازہ کا اعلان ہوا۔ یہ اعلان، یہ آواز، یہ لہجہ میں نے D666 میں پہلے ہی سن لیا تھا۔ جنازے پر آئے لوگوں کے اور اہل علاقہ کے مطابق تیمور کو ڈاکوؤں نے مارا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کا دل باتھ روم سے ملا تھا، باقی دونوں لڑکوں کے دل نہیں ملے۔ اس سب سے فری ہو کر جب ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو میں نے راحت کو گاڑی D666 کی طرف موڑنے کو کہا۔ راحت وہ لڑکا تھا جسے میں نے سب بتا دیا تھا۔ راحت نے حفظ کر رکھا تھا اور ان چیزوں پر یقین بھی رکھتا تھا۔ راحت نے مجھے یہ خواب کسی کے بھی ساتھ شیئر کرنے سے منع کر دیا۔ ہم اس بلڈنگ کے نیچے کھڑے تھے لیکن فلیٹ میں نہیں گئے۔ میں نے اب کھلی آنکھوں سے D666 کی گیلری میں اس بچی کو دیکھا، لیکن اب مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آیا۔ راحت کے مطابق اس بچی نے میری جان بچائی تھی، فلیٹ سے چھلانگ لگوا کر۔ اس بچی کو صرف میں ہی دیکھ سکتا تھا۔ اس بات کو مہینہ ہو گیا تھا، میں بالکل تندرست ہو چکا تھا۔ راحت اور میں اس فلیٹ کی ریالٹی پر سرچ کرتے رہے اور پھر ہمیں معلوم ہوا کہ 666 شیطان کا نمبر ہوتا ہے اور D666 کا مطلب 666 ڈیول بنتا تھا۔ اس فلیٹ میں کچھ لوگ کالا علم کرتے تھے اور اس ناپاک علم کے لیے اس نام کے فلیٹ یعنی D666 سے بہترین کوئی جگہ نہیں تھی۔ راحت کے مطابق تیمور اور ان مزدوروں نے اس دیوار میں لگی کیلیں نکالی تھیں جو ان کی موت کا سبب بنی تھیں۔ اس بچی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھی، کہاں سے آئی، مجھے وہ خواب کیوں آیا، اور یہ کہ اس بچی نے میری مدد کیوں کی، اور یہ کہ اگر تیمور مر چکا تھا تو میں کس کے ساتھ تھا اور انہوں نے مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب مجھے اب تک نہیں ملے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو کہانی پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ کہانی مجھے بھی حقیقی وحشت میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ یہ راز تو قدرت کو ہی معلوم ہے کہ خواب کی دنیا اور حقیقی دنیا کا آپس میں کیا تعلق ہے، لیکن کوئی نہ کوئی گہرا تعلق تو ضرور ہے۔ شاید جن رازوں سے پردہ قدرت اٹھانا چاہتی ہے ان رازوں کا سامنا ہم سے ہمارے خوابوں میں کروا دیتی ہے، اور جن چیزوں کو راز رکھنا چاہتی ہے ان کو ہمیشہ ایک گہرا راز بنا کے رکھ دیتی ہے۔ کہانی کا اختتام اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ہر قسم کی بلایات سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک
اور مزید ایسی ہارر کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔